السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس امید، یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، خیر و خیریت سے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں آپ پہ سایہ فگن ہیں۔ اور بات وہی کہ زندگی میں دن بھلے برے یہ سب آتے رہتے ہیں، اور اگر کسی کی زندگی میں سختیاں ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ رینی ڈیز جن کو ہم بولتے ہیں یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ہی ذکر کریں گے، پاکستان کی سیاست کی ہی بات کریں گے۔ بالآخر وہ شاہکار جس کا انتظار تھا وہ اب آ چکا ہے۔ میری مراد سیاسی جماعتوں کا منشور ہے۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے پاکستان کو نواز دو، پیپلز پارٹی کہتی ہے نئی سوچ کو چنو، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس کا ڈائریکٹ انتخاب ہونا چاہیے۔ یعنی پاکستان کے لوگ ووٹرز جو ہیں، جس طرح امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں اسی طرح پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے ڈائریکٹلی لوگ منتخب کریں۔ بہرحال اس کے لیے تو ابھی پہلے صدارتی نظام پہ بہت بحث چلی تھی، لیکن یہ کس حد تک قابل قبول ہے دیگر جماعتوں کے لیے، اور اس کے لیے جو آئین میں ترمیم چاہیے تو کیا پریکٹیکلی اب پاسبل ہے کہ وہ آئین میں ترمیم ہو سکے گی اور پاکستان کا وزیر اعظم ڈائریکٹ منتخب ہوگا؟ بہرحال ایک ایک کر کے ہم منشور کی بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے بھی پریکٹیکلی اپنا منشور مسلم لیگ نون کے منشور کے بعد جاری کیا ہے۔ ویسے تو منشور کے 10 نکات بلاول بھٹو زرداری نے جاری کر دیے تھے، اور آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ پورے اخبارات بھرے پڑے ہیں، پہلا صفحہ آلموسٹ کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کی پیڈ کنٹینٹ کے علاوہ، اشتہارات کے علاوہ۔ اور مسلم لیگ نون نے 2 دن پہلے پاکستان کو نواز دو، اب یہ بڑا زومانی سے جملہ ہے، یہ جاری کیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا منشور جاری کیا۔ اور اس موقع پہ جو پی ٹی آئی کے نامزد چیئرمین تھے، بعد میں چیئرمین بنے، پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ چیئرمین نہیں رہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا گوہر صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، انہوں نے بھی اپنا منشور دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم اس طرح اپنا منشور نہیں تیار کر سکے جس طرح دیگر جماعتوں کو موقع ملا ہے۔ ایک تو یہ منشور کی کہانی ہے۔ دوسرا جو کراچی میں ہوا، ایم کیو ایم ڈاکٹر عاصم پہ الزام لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پہ الزام لگا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا، پی ٹی آئی جب اتوار کے دن ریلی کے لیے نکلی، ریلیاں انہوں نے نکالی، تو اس پہ جو معاملات ہوئے، ہاتھا پائی ہوئی، دھکم پیل ہوئی، نشانہ تشدد کا بنایا گیا پولیس کو، کارکنوں پہ لاٹھی چارج ہوا، یہ کہانی بھی آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے۔ نمبر 1 تو مسلم لیگ نون کا جو منشور میں نے دیکھا ہے اس میں اس طرح غیر حقیقی، غیر فطری وعدے نہیں کیے گئے ہیں جو ایسے محسوس ہوں کہ پاکستان کی نہیں، شاید ہم سوئٹزرلینڈ کی اکانومی میں رہ رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے بلند و باند دعوے یہ سارے مسلم لیگ نون اگر حکومت میں آتی ہے تو وہ کر لے گی۔ مسلم لیگ نون نے لوگوں کی معیشت کو لے کر اور پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے بڑے سیدھے سیدھے 4-5 وعدے کیے ہیں، اور وہ تمام حقائق پر مبنی ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ 4 سال بعد جو مہنگائی ہے اس میں 10% کمی ہو جائے گی۔ اسی طرح کی اور واقعات ہیں کہ ہم معیشت کو لے کر بتدریج پلان بنا رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی جو منشور کا پہلو معاشی سے زیادہ وہ آئینی ہے۔ 2-3 باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی۔ ایک، نیب کو ختم کریں گے، آئین کے آرٹیکل 62-63 کو ہم ترمیم کریں گے۔ یہاں پہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 ضیاء الحق کے دور میں ان کو امینڈ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان میں خاصی سختی تھی۔ اس سے پہلے جب 18ویں ترمیم ہوئی، پیپلز پارٹی کی اس معاملے پہ کچھ نرم گوشہ رکھتی تھی، لیکن مسلم لیگ نون نے کہا کہ ان کو نہیں چھیڑتے۔ پہلے مسلم لیگ نون کا موقف یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 کو ہم نے نہیں چھیڑنا ہے، یہ بنیادی اساس ہیں سیاست کے۔ لیکن اب جب نواز شریف صاحب پاناما میں نکل جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک اور وزیر اعظم عدالتی سزا ان کو ہو جاتی ہے، تو اب مسلم لیگ نون سیریسلی اس بات کو لے کر چلی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 میں ترمیم کی جائے گی، اور اس میں جو پیرامیٹرز ہیں جو بہت سخت ہیں ان کو بدلا جائے گا۔ ایک تو یہ معاملہ، نیب کو کیا ختم کر پائیں گے؟ آج جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، اس منشور کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں، جب ان سے بات ہوئی تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اس کے لیے تو آئینی ترمیم چاہیے، تو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں، اگر ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ نہ آ سکے تو پھر ظاہر دیگر سیاسی جماعتوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے،
اور یہ آئین کے آرٹیکل 62-63 میں ترمیم صرف مسلم لیگ نون کا موقف نہیں ہے بلکہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں، تو لہٰذا ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہوگا اس میں ترمیم کرنے میں۔ نیب کے خاتمے پہ بھی ان کا یہ ماننا ہے کہ آصف زرداری اپنا کنسنٹ پہلے شو کر چکے ہیں، اس وقت ہم راضی نہیں تھے لیکن اب ہم بھی راضی ہیں تو نیب کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر احتساب کا نظام کیا ہوگا؟ کوئی نیا ادارہ بنے گا تو وہ نیب جیسا تو نہیں ہوگا، یہ بھی سوالات ہیں۔ بہرحال منشور مسلم لیگ نون کا حقیقی ہے، پیپلز پارٹی کی ٹیگ لائن ہے۔ ہاں، مسلم لیگ نون نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے، پاکستان کو نواز دو، یہ جملہ آپ سمجھ لیں کہ دو دھاری جملہ ہے۔ پاکستان کو نواز دو ایک اپیل ہے پاکستان کے عوام سے کہ وہ پاکستان کو نواز شریف دیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو نواز شریف مل جاتا ہے تو پاکستان پہ نوازشات ہوں گی، پاکستان نواز دیا جائے گا، یہ ان کی ہے پنچ لائن۔ بلاول بھٹو صاحب نے انٹرسٹنگلی نئی سوچ چنو، خود کو عوام کے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت خود کو ثابت کرتے ہوئے نئی سوچ کی بات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو نے شاید اس بات سے بھی وہ نکل رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ جو الزام لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے زمانے کی سیاست کرتی ہے یا بے نظیر صاحبہ کے زمانے کی سیاست کرتی ہے، انہوں نے نوجوانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ہمارا اثاثہ وہ ضرور ہیں، ہماری وراثت وہ ضرور ہے، لیکن فی زمانہ جو تبدیلیاں آ چکی ہیں اس کے مطابق اب ہم نئے ڈھنگ سے چلنا پڑے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی ٹیگ لائن تو میری نظر سے نہیں نکلی ہے، گزری ہے، لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی مدت کو 4 سال کر دیا جائے۔ اچھا، یہ صرف پی ٹی آئی نہیں کر رہی، ایسی پہلی باتیں شاید پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینٹ کی مدت 6 سال کے بجائے 5 سال کر دی جائے، اور یہ بھی کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے، چناؤ ہے، وہ ڈائریکٹ ووٹرز کریں۔ یعنی ابھی جو پاکستان کے اندر وزیر اعظم کا انتخاب ہے، ایم این ایز کو لوگ منتخب کرتے ہیں، ایم این ایز پھر جا کے وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، اور یا پھر اپوزیشن لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ یعنی جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے وہ پاکستان کے لوگ، جو ایم این ایز جن کو مینڈیٹ دیتے ہیں، ابھی یہ حق ان کو حاصل ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کا انتخاب پاکستان کے عوام کریں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت صدارتی نظام سے متعلق بہت بحث چلائی جاتی تھی، اور اس صدارتی نظام بھی وہ جو 10 ایئرز پلان تھا پروجیکٹ عمران کے تحت، اس میں باضابطہ ایک پوری کیمپین تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک اور رخ ہے، یہ ایک اور کہانی ہے۔ صدر کی جگہ اب پی ٹی آئی نے وزیر اعظم لگا دیا ہے، اور پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس میں معیشت نہیں ہے، اس میں جو آپ آئینی حوالے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ جو عوام کے سامنے رکھا گیا ہے کہ جو اٹریکٹ کرے، یہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے، یہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ ایون جب سینٹ میں انہوں نے سیکرٹ بیلٹنگ کی کوشش کی تھی یا اوپن بیلٹنگ کی کوشش کی تھی تو وہ بھی نہیں کروا سکے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا حقیقی ہے۔ بہرحال یہ ان کا جواز کتنا ٹھیک ہے یا غلط ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، موقع نہیں تھا، یہ تو پاکستان کے عوام بتائیں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا، جو کراچی میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ کوئی 9 مئی جیسی پھر پلاننگ کر رہے ہیں، الیکشن کو متنازعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو پارٹی ان کی سپلٹ ہو چکی ہے، ان حالات میں ان کے لیے ان کی منشا کے مطابق نتائج نہیں آئیں گے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے یہ کہوں گا کہ ایسا کوئی بھی اقدام مت اٹھائیں، ایسی کوئی بھی حرکت مت کریں کہ جتنی سیٹس آپ کے پاس آنی ہے، جو آپ کی بچی کچی ساکھ ہے، وہ بھی متاثر ہو۔ اور اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو جو آپ چاہتے ہیں شاید وہ بھی نہ ہو سکے۔ الیکشن متنازعہ ہوئے تو آپ نے ہیجیٹیشن کی سیاست کر کے دیکھ لی، مزاحمت کی سیاست کر کے دیکھ لی، للکار کے دیکھ لیا، ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ آپ حکومت میں تھے، اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں تھے، آپ حکومت سے نکلے تو آپ پارلیمنٹ سے نکلے، آپ پارلیمنٹ سے نکلے تو آپ پنجاب سے نکلے، آپ پنجاب سے نکلے تو آپ کے پی کے سے نکلے، اور اب آپ کا لیڈر پابند سلاسل ہے۔ ہیجیٹیشن کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی پلاننگ ہے تو وہ آپ کو مزید نقصان دے گی، اور اگر کوئی آپ کو اس معاملے پہ اکسا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے مزید تباہی کا باعث بنے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں امپورٹنٹ بات، چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔